سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم الخبير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحنين العطوف الكريم. آئیے ہم سب مل کر بارگاہ بے کسمنا میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کے ہمارے اس درس کا عنوان ہے کہ اللہ تعالی کا ترازو لوگوں کے ترازو سے الگ ہے. ہم جس نظریے سے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ٹٹولتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ کرم اس پر الگ ہی انداز میں ہوتی ہے. جسے ہم گنہگار سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام. جسے ہم حقیر سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا بہت عظیم مقام. اور جسے دنیا میں ہم بہت ہی مالدار خوشحال دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے یہاں اس اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے کچھ نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے کوئی مقام ہی نہ ہو، کوئی مرتبہ ہی نہ ہو. بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو بہت خوشحال نظر آتے ہیں، دکھنے میں بھی خوبصورت ہے، کپڑے بھی خوبصورت پہنے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کے یہاں ان کا کیا مقام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہمارے یہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ تقوی کرنے والا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہے. اور کوئی معیار نہیں ہے اللہ کے یہاں مقبول ہونے کا. اللہ کے یہاں مقبول ہونے کا اور پسندیدہ ہونے کا، محبوب ہونے کا صرف ایک معیار ہے کہ بندہ متقی ہو جائے. اور تقوی یہی ہے کہ بندہ ان چیزوں سے رک جائے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکنے حکم دیا ہے، اور ان چیزوں کو کرے ہر حال میں، چاہے دنیا اسے روکے، جس چیز کے کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا. یہی تقوی ہے. کہنے کے لیے بہت آسان ہے، لیکن جب کرنے کی بات آئے گی تب بہت سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بہت بڑا کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ نماز پڑھنے جائیں، لیکن جب اذان ہوتی تب پتہ چلتا ہے کہ میں 20ویں مالے پر رہتا ہوں، میرا گھر مسجد سے بہت دور ہے. اور اذان ہونے کے بعد آدمی سوچتا ہے کہ وہ جو کہا گیا تھا کہ اللہ کے حکم پر عمل کرو، کتنا مشکل نظر آ رہا ہے. گاڑی بھی نہیں ہے، گاڑی والے صاحب لے کر گئے ہوئے ہیں، آج پیدل ہی جانا پڑے گا. تو یہ پتہ چلتا ہے اس وقت جب پریکٹیکلی انسان کے ساتھ یہ پیش آتا ہے. آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث پڑھتے ہیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے آپ کو خوبرو بنا لوں اور اپنے گناہوں پر پردہ ڈالتا رہوں تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے، اور دوسروں کے عیبوں سے پردہ اٹھاتا رہوں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ کتنا معیوب شخص ہے، تو یقین مانیے اس کے بارے میں یہ حدیث ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ لوگوں سے وہ بچ جائے گا تو اسے سمجھنا چاہیے کہ لوگ قاضی نہیں ہے، قاضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. حساب لینے والی ذات اللہ کی ہے، ہمیں قاضی بننے کی ضرورت نہیں ہے. جب اسلامی حکومت ہو تو حدود جاری ہوتی ہے. کوئی اگر بندہ گنہگار ہو تو اسے اگر کوڑے لگانے ہو تو شرط یہ ہے کہ حکومت اسلامی ہو. لیکن اگر حکومت اسلامی نہ ہو تو آپ کے لیے حکم ہے کہ اسے پردہ ڈالے اور اس کے بعد تنہائی میں اس کی اصلاح کرے. یہ آپ کے لیے حکم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تبارک و تعالی تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وَإِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ ہی تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے. آج ہمارا معیار اور اسٹیٹس بن گیا ہے صورت کیسی ہے اور مال کتنا ہے. ان دونوں کی نفی کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے کوئی لینا دینا ہے کہ تم کتنے خوبصورت ہو اور تم کتنے مالدار. وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ عمل کرنے والا لاکھ بدصورت ہو اور خوبصورت کپڑا پہننے والا نہ ہو، عامل ہے اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ عمل تو کر رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ دل سے عمل کر رہا ہے، اس کا دل اللہ کے نزدیک محبوب ہے، اس کے دل کی اہمیت ہے۔ تو یہ چیز جس کو سمجھ میں آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ کبھی بھی اپنے آپ کو سجا کر پیش نہیں کرے گا، بلکہ ہمیشہ یہ سوچے گا کہ میں نماز کے لیے نکلا ہوں، کیوں نماز کے لیے نکلا ہوں؟ اس لیے تو نہیں کہ میرے استاد میرے ساتھ تھے تو مجھے بھی نماز کے لیے نکلنا چاہیے۔ اکثر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کبھی گاڑی میں ہوتے ہیں یا گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں یا دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اذان ہوتی رہتی ہے، ہم اسی وقت بات کرتے رہتے ہیں، نارمل ہوتے ہیں، ہمیں اتنا احساس نہیں ہوتا۔ ہوٹل میں اگر بیٹھے ہیں، آرڈر دے رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اذان بھی ہو رہی ہے، لیکن وہیں پر جب کسی بڑی شخصیت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کسی بڑی شخصیت کے ساتھ، کسی بزرگ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہمارا معاملہ ہی الگ ہوتا ہے، اپنے آپ خاموش ہو جاتے ہیں جب اذان ہوتی ہے، ایک ماحول بن جاتا ہے۔ یہ اچھا ہے کہ ہمیں وہاں سے سیکھ ملتی ہے، لیکن یہ چیز ہر جگہ کیوں نہیں کرتے؟ صرف وہیں پر کیوں ہوتی ہے؟ جب ہم خود گھر میں کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں یاد نہیں، آپ دھیان دیں کہ کب بسم اللہ کیا ہوگا اور کھانا کھانے کے بعد کب دعا پڑی ہوگی کھانا کھانے کے بعد۔ لیکن کہیں اگر دعوت میں جائیں گے تو ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے کھانا کھانے کے بعد۔ یہ سب ہم سمجھ رہے کہ ہم بہت کمال کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے حالات کو جاننے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں فرمایا ان اللہ علیم خبیر، جاننے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ آپ کتنا بھی کسی کو ہاتھ اٹھا کر دکھا لیں، خوبصورت ٹوپی اور کپڑے اور عمامے لگا کے دکھا لیں، لیکن دلوں کا حال جاننے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ کپڑوں پر ہم نہ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مروی حدیث ہے، بہت ہی شاندار حدیث ہے، سنیے، آپ کے دل کو ٹھنڈک ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تشریف فرما ہے۔ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اتنے میں ایک مالدار اور خوبصورت شخص آپ لوگوں کے پاس سے گزرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس شخص کو دیکھتے ہیں، مالدار اور خوبصورت شخص کو، تو فرماتے ہیں ما تقولون فی ھذا، اے میرے اصحاب، اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں اصحاب رسول واللہ حری ان خطب ان یزوج وان شفع ان یشفع۔ اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس کی مالداری جو ظاہر تھی اس کو دیکھ کر فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، اگر اس نے کسی لڑکی کو پیغام دیا تو اس کے پیغام کو قبول کیا جائے گا، اور اگر کسی کی سفارش کسی کے پاس اس نے کی تو اس کی سفارش کو ٹھکرایا نہیں جائے گا، قبول کیا جائے گا۔ یہ تو بہت شاندار انسان ہے۔ وہ شخص وہاں سے گزر گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد مسلمانوں میں سے ایک فقیر مسلمان کا گزر وہاں سے ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دیکھا تو اصحاب رسول سے ارشاد فرمایا اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ارشاد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ شخص اس بات کا حقدار ہے کہ اگر یہ کسی لڑکی کو پیغام بھیجے تو اس کے پیغام کو ٹھکرا دیا جائے۔ بھلی فقیر انسان ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ اور اگر یہ کسی سے کوئی بات کرے تو اس کی بات پہ سننے والا نہیں، اور اگر کسی کے سامنے یہ سفارش کرے کہ بھائی یہ فلاں آدمی ہے، اس کا سفارشی بن کے میں آپ کے پاس آیا ہوں، اس کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو جملہ کہا ہے وہ ہم اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا درس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ھذا خیر من ملء الارض عن ذلک، فرمایا کہ یہ جو فقیر مسلمان ہے، یہ فقیر مسلمان اس امیر مسلمان سے زمین کے برابر بہتر ہے۔ پوری بہتری زمین میں کتنی آ سکتی؟ ملین اینڈ بلینز لوگ یہاں پر رہتے ہیں، اتنی تعداد میں خیر یہاں پر ہو، وہ سارا خیر ایک طرف
مسلمان فقیر مسلمان کے پاس، اور جو امیر مسلمان ہے اس کو اس کی امیری مبارک. وہ امیر اسی دنیا میں رہتا ہے. اللہ نے فرمایا پوری دنیا میں جتنا خیر ہے وہ اکیلے اس غریب کے لیے. یہ معیار ہے. اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ یار مالدار ہونا گناہ ہے. جب جاؤ مسجد میں تو مالدار لوگوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں. مالدار ہونا گناہ نہیں ہے، لیکن یہ گناہ ہے کہ مال جمع کس طرح کیا ہے. خوبصورتی یہ کمزوری نہیں ہے، یہ خرابی نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں کہ خوبصورتی جب جاؤ تو بولے کہ خوبصورتی کوئی معنی نہیں رکھتی، دل صاف رکھو. تو کیا اب ہم بال بھی جھاڑ کرنا ہے، داڑھی بھی جھاڑ کرنا ہے، اچھی ٹوپی بھی نہ پہنے، کرتا پاجامہ بھی نہ پہنے، پینٹ شرٹ بھی پہنتے تو اچھا نہ پہنے؟ کیا چاہتے ہیں علماء کرام؟ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ خوبصورتی بالکل مطلوب ہے، لیکن اس کے دل کے اندر جو چل رہا ہے وہ سب سے زیادہ مطلوب ہے، وہ سب سے پہلے ہے. اس کے بعد خوبصورتی غیر مطلوب نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ مطلوب یہ ہے کہ اس کا دل صحیح ہو. کبھی اگر اچھا کپڑا نہ ملے تو چل جائے گا، لیکن بغیر اچھے دل کے قبول نہیں کیا جائے. یہ ہے اہم. مالدار خوبصورت انسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مالدار کو دیکھ کے انسان خوش ہو جاتا ہے کہ آج میری ضرورت یہ پوری کر سکتا ہے. اس میں خوبصورتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن مسئلہ اس بات کا ہے کہ اس نے مال جمع کیسے کیا ہے. اگر اسے پتا ہے کہ میں نے جو مال جمع کیا ہے حلال طریقے سے، تو اس سے خوبصورت تو کوئی انسان ہی نہیں ہے. اس سے خوبصورت کوئی انسان نہیں ہے کہ اس نے دین اور دنیا دونوں جمع کر لیا. اس نے وہ بھی جمع کر لیا جو اللہ کو پسند ہے، اور اس نے وہ بھی جمع کر لیا جو دنیا کو پسند ہے، لیکن حلال طریقے سے. خوبصورتی محبوب چیز ہے، لوگ پسند کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مسئلہ اس بات کا ہے کہ اس خوبصورت چہرے کے پیچھے کوئی بھیڑیا تو نہیں چھپا ہوا ہے. یہ سب سے اہم ہے. تو ہمیں اندر کا معاملہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے لبادے کے ذریعے لوگوں کو دھوکے میں تو نہیں ڈال رہے ہیں. یا ہم سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ آرٹیفیشل جویلری پہننا کیسا ہے. اس کی حرمت کی وجہ یہ بتائی گئی کہ اس میں دھوکہ ہے. ہم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ یہ سونے کی طرح دکھتا ہے لیکن ہے نہیں. ارے وہ تو دھوکہ ہے جس کو ہم اس کی پہچان کر سکتے ہیں، ڈیٹیکٹ بھی ہو جائے گا. لیکن یہ جو کپڑا پہن کر اور داڑھی رکھ کر اور ٹوپی رکھ کر جو ہم کاروبار کر رہے ہیں، اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یار میں ٹوپی رکھ کر جھوٹ بولوں گا، مجھ سے اچھا کوئی بھاؤ بتانے والا ہے، اس سے بڑا دھوکہ کون دے سکتا ہے. میں نے ابھی کل ہی ایک بات سنی، بہت تعجب ہوا اس بات کو سننے کے بعد. میری تحقیق نہیں ہے کہ وہ بات کہاں ہوگی، لیکن کسی عالم دین سے میں نے سنی. کہ بیان اس لیے کروں کہ اس میں ایک درس ہے جو درس ہمیں مل جائے. حضرت شیس علیہ السلام، حابیل اور قابیل کے بعد تیسرے بیٹے ہیں حضرت آدم علیہ السلام. آپ نے اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا، یا ابتی کیف اطعت الشیطان وعصیت الرحمن. آپ تو اللہ کے نبی ہیں، اس کی جنت میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیسے حکم عدولی کر دیا آپ نے؟ اس نے کہا تھا کہ فلاں درخت سے مت کھانا، آپ نے کیوں کھا لیا؟ اور شیطان نے کہا کہ اسے کھا لو، تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، تم امر ہو جاؤ گے، آپ نے کھا لیا. اللہ کی نافرمانی ہو گئی، اور یہاں شیطان کی فرما برداری. ایسا کیوں کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا جواب، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا، شیطان نے جب مجھ سے کہا تھا کہ اسے کھا لو تم امر ہو جاؤ گے، اس نے کہا تھا خدا کی قسم اسے کھا لو تم امر ہو جاؤ گے، میں کبھی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ اس مخلوق بھی کوئی ایسی ہوگی جو خدا کی قسم جھوٹی کھائے گی. میں یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ مخلوق خدا کوئی ایسی ہوگی جو جھوٹی قسم کھائے گی اپنے معبود کی. تو ایسی ہی قسمیں کھا کھا کر لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. ایک دن پتہ چلے گا کہ وہ عبد الرحیم نہیں عبد الرجیم ہے، پتہ چلے گا. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم اپنے دل کی حفاظت کریں. بہادری یہ نہیں ہے کہ ہم جم میں جائیں اور 50 کلو 40 کلو کا وزن اٹھائے، ویٹ لفٹنگ کرے. یہ بہادری نہیں ہے، یہ مضبوطی نہیں ہے، یہ پہلوانی نہیں ہے. پہلوانی یہ ہے کہ جب فجر کی اذان ہو تو ہلکی سی لحاف جو پڑی ہے اسے اٹھا لے. یہ سب سے بڑی بہادری ہے، یہ طاقت ہے. لحاف کا کتنا وزن ہے؟ 40 کلو 50 کلو، لیکن اسے اٹھا کر دیکھے فجر کے وقت جب پتہ چلے گا.
کہ بہادری کسے کہتے ہیں. صحابہ کرام کے بہت دولے شولے نہیں تھے، کالر بنی ہوئی نہیں تھی، ایپس نہیں بنے ہوئے تھے ان کے 6 ایپس، بالکل نارمل تھے. وہ ان کو دیکھ کر کوئی پتہ لگائے گا کتنے دن سے بھوکے ہیں یہ لوگ. لیکن ایمان اتنا مضبوط تھا کہ ایک صحابی رسول کا واقعہ کہ ان کے سر پر مار لگی ہوئی تھی، اور کسی صحابی سے کہا کہ میرے سر پر مار لگی ہوئی ہے اور مجھ پر غسل واجب ہو گیا ہے، تو میں نہا لوں. تو صحابی رسول کو جو علم تھا بتا دے کہ نہانا تو پڑے گا، کہ اگر نہائے آپ کیسے کریں گے. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ نہاؤں گا تو میں مر جاؤں گا، پانی چلا جائے گا سب میں. آپ نے نہا لیا، انتقال ہو گیا. اب آپ ذرا سوچیے، ان کے نزدیک صرف یہ تھا کہ میرے رب کا حکم ہے اسے کرنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. بہادری اس میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آخری حدیث بہت ہی شاندار ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں. حضور فرماتے ہیں اترا کثرت المال هو الغنا، کیا تمہیں مالداری کا مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ مالداری ہے، یعنی زیادہ مال ہونا مالداری ہے، تمہیں ایسا لگتا ہے اے ابو ذر؟ حضرت ابو ذر نے فرمایا بالکل یا رسول اللہ، زیادہ مال ہوگا تبھی انسان مالدار ہوگا، کہلائے گا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس مال کی تنگی ہے وہ غریب بھی ہے، یعنی اسی کو غریبی سمجھتے ہو؟ تو ابو ذر نے فرمایا کہ بالکل، جس کے پاس مال نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ غریب ہے، اور یہ غریبی ہے، میں تو ایسے ہی سمجھتا ہوں. اب دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالداری مال سے نہیں ہے، دل سے، اور فقیری مال سے، بے مالی سے نہیں ہے بلکہ دل سے. آپ کو اس دنیا میں بہت ایسے مالدار ملیں گے جن سے بڑا کوئی غریب نہیں ہے. جملے پہ غور کرنا، ایسے بہت سارے مالدار ملیں گے جن سے بڑا کوئی غریب نہیں ہے، اور بہت ایسے فقیر ملیں گے جن سے بڑا کوئی مالدار نہیں ہے، دل والا نہیں ہے. گھر میں کچھ نہیں ہے، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، لیکن اگر مہمان آ جائے تو فقیر کا حال یہ بالکل آئیے آج دوپہر کا کھانا کھا کے جائیں گے، کچھ ہے نہیں. وہ بیچارہ شاید کچھ فروٹ پیش کر سکے یا پانی پیش کر سکے، لیکن دل امیر ہے اس کا. اور ایک امیر کا معاملہ یہ ہے جو دنیاوی اعتبار سے امیر ہے کہ وہ کھڑکی سے اگر جھانک کر دیکھ لیا کہ آ رہا ہے کوئی فقیر تو دروازے بند کر لیتا ہے کہ کہیں یہ ہمارے دروازے پہ دستک نہ دے دے اور مجھے اسے بلانا پڑے. سب سے بڑا فقیر ہے وہ. امیر اور فقیر کی تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی. آگے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں مجھ سے پوچھا ایک قریش کے شخص کے بارے میں، مالدار انسان تھا، قریش کا مالدار انسان کے بارے میں پوچھا، اس کے بارے میں جانتے ہو تم؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ، میں جانتا ہوں، مشہور آدمی ہے، پیسے والا آدمی ہے، جانتا ہوں میں اس کے بارے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں بتاؤ، اس کی کیا صفت ہو سکتی ہے، کیسا، تم اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ اگر اس نے کسی سے مانگا، کچھ بھی مانگا، لوگ اس کو دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ایک ریپوٹیشن ہوتی ہے نا مارکیٹ میں، لوگوں کے درمیان ایک اہمیت ہوتی ہے کہ مانگے تو آدمی دے دے. کہا کہ اگر اس نے کسی سے کچھ مانگا تو لوگ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور اگر وہ کسی کے گھر پر کھڑا ہو گیا، گھر کے باہر، تو لوگ اس کو اندر لے لیں گے، آئیے تشریف لائیے. اتنا معمور اور محفوظ انسان ہے وہ، میں جانتا ہوں اس کو. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے بارے میں، ایک ایمان والے کے بارے میں پوچھا. وہ ایمان والا اہل صفہ کا تھا. صفہ وہ چبوترا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس تھا، اور جہاں پر اصحاب رسول جو فقراء صحابہ تھے، جو لوگوں کے صدقات کے ذریعے اپنا پیٹ بھرتے تھے اور ہمیں دین سکھاتے تھے، اصحاب رسول کو دین سکھاتے تھے، وہاں پر بیٹھنے والے جو صحابہ میں تھے، ان میں سے ایک صحابی کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں جانتے ہو؟ حضرت ابو ذر فرماتے، میں نے کہا کہ بخدا یا رسول اللہ، میں نہیں جانتا ہوں میں. اب اس کے بعد یہ جملہ پڑھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار اس شخص کی تعریف بیان کرنے لگے. وہ ایسا دکھتا ہے، اس کی داڑھی ایسی ہے، وہ وہاں بیٹھتا ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے زیادہ تر وہاں آتا ہے، ایسے کپڑے پہنتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتانے لگے. حضرت ابو ذر فرماتے اتنی علامتیں بتائی
کہ میں نے کہا کہ حضور میں پہچان گیا اس شخص کو، اچھی طرح سے پہچان گئی. یعنی پتہ یہ چلا کہ غریبوں کو پہچاننے کی عادت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو اگر آپ غریبوں کو پہچانتے ہیں تو آپ بہت بڑی سنت پر عمل کر رہے ہیں. یہ سنت ہے. کیا دیکھیے کیا پہچان ہے. حضرت ابو ذر فرما رہے کہ ایسی ایسی صفات بتا دی کہ میں پہچان گیا. مجھے کہنا پڑا حضور میں تو پہچان گیا اس شخص کو، غریب ہے لیکن میرے نبی جانتے ہیں. تو غریبوں کو اگر کوئی جانتا ہے تو ہمارا نبی ہے. اور غریبوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں ہے. بس شرط یہ ہے کہ وہ تو محسوس کرے کہ میں نگاہوں میں ہوں. جب وہ محسوس نہیں کرتا کہ میں نگاہوں میں ہوں تو وہ غریبی سے نبرد آزما نہیں ہونے کی بنیاد پر پھانسی لے لیتا ہے، خودکشی کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہچانتے ہیں لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہچاننے کو محسوس نہیں کر پا رہا ہے. بس یہ محسوس کر لے اس کی زندگی ڈبل ہو جائے گی، دوسروں کو زندگی دینے لگے گا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو ذر نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں وہ تو اہل صفہ کا ایک بہت ہی مسکین مسلمان ہے، بہت ہی غریب مسلمان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں هو خیر من طلاء الارض من الاخر. یہ فقیر اس قریشی امیر سے پوری زمین بھر بہتر ہے. اس کا مرتبہ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے دلوں کے حالات کو بھی جانتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ مسلمان اس وقت ہی کامیاب ہو سکتا ہے جب وہ اپنے دل کی دنیا کو سنوار لے. اگر مسلمان کے دل کی دنیا سنوری ہوئی ہے تو اللہ کے نزدیک مقبول ہے. اور یقین مانیے جو اللہ کے نزدیک مقبول ہے اس کو کسی کے نزدیک مقبول ہونے کی یا مقبولیت کروانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، اس لیے کہ جو اللہ کے نزدیک مقبول ہے اس پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا، اسے کوئی ٹکر نہیں دے سکتا. اس لیے کہ یہ پوری کائنات میرے رب کی ہے. اس کائنات میں پتا گرتا ہے تو اس کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا. تو کسی انسان کے بارے میں ساری مخلوق کہتی بہت لاڈلی مخلوق ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا ہے. پہاڑ گرا دیے جاتے ہیں لیکن اس کو کچھ نہیں ہوتا. اس کے بارے میں کہا کہ کعبۃ اللہ سے زیادہ عظیم ہے، اتنی لاڈلی مخلوق ہے. اور اس کے بعد اگر اس لاڈلی مخلوق کا دل اللہ سے جڑا ہوا نہ ہو تو سوچیے وہ کتنا دور اور کتنا محروم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں خلوص اور للہیت کے ساتھ اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.